مسلمان ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو بھی اندر آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ مسلمان جب دیکھے کہ کسی ملک کی مسجدوں کو شہید کیا جائے گا تو بھارتی مسلمان بھی اس پہ چپ نہیں رہیں گے۔ سکھ تو ویسے ہی خلاف ہے اور سکھوں نے بھی جواب دینا ہے ان کو، لیکن میں اپنے سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب کو، جو کہ ایک حافظ قرآن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن اور سنت کے مطابق ہی جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایک حافظ قرآن جب جواب دے گا تو ان کی بھارت کی قوم بھی دیکھے گی، پاکستان کی قوم بھی دیکھے گی۔ لیکن ایک اچھی بات ہے کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی، میں ان کو ضرور آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل پریشان نہ ہو، یہاں بالکل ساری چیزیں کنٹرول۔ شکریہ آپ کا گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے نقطۂ نظر سے ہمیں آگاہ کرے تھے اس تمام صورتحال پر۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب نے۔ شکریہ آپ کا جنرل صاحب۔ جو صورتحال پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک اب سائیکولوجیکل ایج حاصل ہے۔ پاکستان نے جس طرح سے بھرپور اور مؤثر انداز میں جواب دیا ہے، کیلکولیٹڈ جواب دیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ پھر قومی سلامتی کمیٹی نے بھرپور اختیار دے دیا ہے پاک فوج کو کہ بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے۔ آنے والا وقت، آنے والے دن کتنے اہم ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کو صرف سائیکولوجیکل ایج نہیں حاصل، پاکستان کو مورل ایج بھی حاصل ہے، پاکستان کو لیگل ایج بھی حاصل ہے، پاکستان کو ڈپلومیٹک ایج بھی حاصل ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ملٹری ایج بھی حاصل ہے۔ تو یہ واقعہ اگر آپ شروع سے دیکھیں تو بھارت نے پہلے تو اس کو خود کرایا، اور پھر امیڈیٹلی انہوں نے صاف نظر آیا کہ جی انہوں نے فالس فلیگ آپریشن خود کرانے کے بعد امیڈیٹلی ان کا میڈیا وینٹ بلسٹک اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ وینٹ بلسٹک۔ سب سے پہلا اور سب سے خطرناک اور سب سے انلیگل کام انہوں نے کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے سسپینڈ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس نیریٹو کو دنیا میں بیچنے کی کوشش کی جو نہیں بکا، لیکن وہ اپنے جنون میں اپنے اس پورے بیوقوفانہ انداز میں چلتے رہے، اور اب انہوں نے پورے ساؤتھ ایشیا کی سیکیورٹی کو، اپنی سیکیورٹی کو، سب کو ایٹ سٹیک ڈال دیا اپنے چند چھوٹے انٹرسٹ کے لیے۔ تو بہرحال آج رات کو جو ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، پاکستان ایئر فورس، پاکستان کی فوج، ایوری بڈی واز فلی ریڈی، اور پھر بھی پاکستان کی ایئر فورس نے انتظار کیا کہ جب تک تھے وہ اپنے علاقے میں ہی انڈین ایئر فورس کے جہاز، جب تک یہ ویپن ریلیز نہیں کرتے اس وقت تک وی ول ناٹ ٹیک دم آن۔ ایک چانس ان کو دیا، لیکن جب انہوں نے اپنے ویپن ریلیز کیے تو پاکستان ایئر فورس ٹک دم آن، اور ان کے آپ کو معلوم ہے کہ 5 جہاز بھی گرے اور ان کے اپنے ایریے میں گرے، اور اب تو اس کا بالکل کلیئر ایویڈنس ہے، دنیا ساری اس کو دیکھ رہی ہے اور مان رہی ہے۔ بات اب یہاں پہ نہیں ختم ہوتی، دے ہیو ہٹ آور سیولینز، انوسینٹ سیولینز، اور انہوں نے انوسینٹ پاکستانیز کو ٹارگٹ کیا ہے جس میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں، اور اس کے بعد لائن آف کنٹرول پہ بہت سارا فائر ہوا جس میں پھر کچھ سیولینز بھی ہمارے شہید ہوئے، اور اس کا جواب اب پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ نے کلیئر فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور وہ جواب انشاءاللہ آنے والے کچھ گھنٹے دنوں میں دیا جائے گا۔ کہاں دیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا، اور کتنی مقدار میں دیا جائے گا، اب وہ چوائس ہے ملٹری کمانڈرز کی، اور یو ول سی ان کمنگ ڈیز کہ the response will go and it will be an effective response۔ بالکل جنرل صاحب، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی خبردار کیا کہ پاکستان نے صرف اپنے دفاع کا حق استعمال کیا اور بھارتی جارحیت کا جواب اپنے منتخب وقت، مقام اور طریقے سے دیا جائے گا۔ بھارتی جنگی جنون ہم نے دیکھا رات کو، لیکن بھارتی حکومت کو اور بھارت کو یہ اندازہ تھا کہ اس طرح پاکستان پھر ریئیکشن دے گا، اور جو 5 جنگی طیارے مار گرائے بھارت کے پاکستان کی جانب سے، تو وہ اس کے جنگی جنون کو کچھ سکون ملا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان کو نہیں اندازہ تھا تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ان کے کافی سارے ڈیفنس اینالسٹ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی فلی پریپیئرڈ ہے اور اس کا بڑا سخت جواب آئے گا، اور وہ جواب آیا۔ اور اب وہ کس پریشر میں ان کی انڈین ملٹری نے یہ کیا، یہ ان کے لیے یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ خود دیکھیں گے، اور میرا خیال ہے اگر کوئی شک تھوڑا سا رہ گیا تھا تو وہ اب بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا، اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ پاکستان is fully capable of responding، پاکستانی نیشن is fully united، جہاں جہاں پہ پاکستانی ہیں جدھر ہیں وہ بھی پوری طرح سے یونائٹڈ ہیں، اور پاکستان فوج کے پیچھے کھڑے ہیں بھرپور طریقے سے، اینڈ آئی ایم شیور ان کمنگ ڈیز اس کا جواب ان کو بالکل کلیئرلی نظر آ جائے گا، اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ
कुछ समझदार लोग जरूर होंगे अभी भी भारत में जो इस मामले को इसके बाद कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज ये मामला बहुत दूर तक जा सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जनरल साहब, पाकिस्तान तो डेफिनेटली एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करता रहा है, डी एस्केलेशन की बात करता रहा है, पहलगाम वाक़े के बाद ऑफर किया कि गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं क्योंकि ऐसे कोई भी सूरत हाल या तसादुम वो खित्ते के लिए बेहतर नहीं होगी। अब आप ये बताइएगा कि DG ISPR ने गुज़िश्ता दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर कोई ऐसा जारहाना इक़दाम लिया जाता है भारतीय फौज की जानिब से तो ये उनकी चॉइस होगी, लेकिन आगे फिर ये मामला किस तरफ जाता है ये हमारी चॉइस होगी। आज कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया आया है और इख्तियार दे दिया गया है पाक फौज को, तो आपको लगता है ये बात टिट फॉर टैट पे नहीं रुकेगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? आप ऐसा ही कुछ रीड करें? That's what I said. This is how it is going to be. वो कहते हैं कि जी it takes one to start the war, but it takes two to stop the war. तो let's see. Indians will now see the response. और जनरल साहब, एक तरफ इस तरह बुज़दिलों की तरह सिविलियंस को निशाना बनाना, पाकिस्तान को टारगेट करना और सिविलियन जहां मासूम शहरियों को निशाना बनाया, और फिर जिस तरह रद्द-ए-अमल देखा, रिएक्शन देखा, तो फिर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम करना, ये कितनी बड़ी फतह है पाकिस्तान की? जी ऑब्वियसली ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये कल रात से जो एक एस्केलेशन शुरू हुई, एक फायरिंग शुरू हुई, उसके बाद हमने देखे वहां पे वाइट फ्लैग्स उन्होंने रेज किए, और ये मिलिट्री नॉर्म्स में जब कोई वाइट फ्लैग रेज कर दे तो फिर आप बहुत शुक्रिया आपका साबिक DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब।